بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو وزارت سے ہٹا دیا اور ایک شرط رکھ دی کہ اگر تم میرے ان سوالات کے جواب ٹھیک دو گے تو دوبارہ بحال کر دیے جاؤ گے۔ پھر بادشاہ نے وزیر کے سامنے 4 عورتوں کو کھڑا کیا جن کا ایک جیسا لباس اور قد بھی ایک ہی جیسا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان میں سے ایک عورت کنواری ہے، دوسری عورت شادی شدہ ہے، جبکہ تیسری عورت بچے کو دودھ پلانے والی ہے اور چوتھی عورت حاملہ ہے۔ پھر بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ ان کی حرکات سے اندازہ لگا کر بتاؤ کہ ان میں سے کون سی عورت کنواری ہے اور کون سی شادی شدہ ہے، کون سی حاملہ ہے اور کون سی بچے کو دودھ پلانے والی ہے۔ وزیر نے 4 عورتوں کی حرکات کا غور سے معائنہ کیا اور ان سے گفتگو بھی کی۔ پھر وزیر نے 4 عورتوں کو الگ الگ کر کے بادشاہ کو ٹھیک ٹھاک بتا دیا کہ کون سی عورت کیا ہے۔ بادشاہ حیران ہوا اور وزیر سے پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ وزیر نے کہا کہ میں نے کچھ اندازے لگائے اور خوش قسمتی سے وہ درست ثابت ہو گئے۔ ایک عورت بار بار اپنے پیٹ پر کپڑا ٹھیک کر رہی تھی تو میں سمجھ گیا کہ یہ حاملہ ہے، جبکہ دوسری عورت بار بار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ رہی تھی جیسے درد ہو رہا ہو۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ اپنے بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے، جبکہ تیسری عورت سے جب میں نے گفتگو کی تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی تو مجھے اندازہ لگا کہ یہ شادی شدہ عورت ہے، جبکہ چوتھی عورت سے جب میں نے گفتگو کی تو وہ نیچے ہی دیکھ کر مجھ سے بات کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ عورت مرد سے گفتگو کرنے کی عادی نہیں ہے اور ابھی کنواری ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم میرے تمام سوالات کے جواب دینے میں کامیاب ہوئے، اس لیے تجھے وزارت پر دوبارہ بحال کیا جاتا ہے۔ ایک ہندو بیان کرتا ہے کہ میرا نام شیوا سلوم ہے، میں ہندوستان میں یوپی کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں چند گھر مسلمانوں کے بھی ہیں۔ یہاں بسنے والے مسلمان دنیاوی لحاظ سے تعلیم یافتہ بالکل بھی نہیں ہیں، لہذا وہ لوگ بس کھیتی باڑی یا مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مالی حالات بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ انہی چند گنے چنے مسلمانوں میں سے ایک بشر نام کا آدمی تھا جس نے اپنی گدھا گاڑی بنا رکھی تھی۔ وہ گدھا گاڑی پر مزدوری کر کے رزق کماتا اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کے علاوہ صاحب استطاعت لوگوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں کے لیے یہ گدھا گاڑی بطور ایمبولینس اور ایمرجنسی سواری بھی استعمال ہوتی تھی۔ بشر نے چہرے پر داڑھی سجا رکھی تھی، مگر پورے گاؤں میں وہ واحد شخص تھا جو عید پر بھی مسجد نہیں جاتا تھا۔ میں نے اسے کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ ویسے ہر وقت سر پر عمامہ اور ہاتھ میں تسبیح لیے رکھتا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلتے رہتے تھے جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ذکر کرنے میں مصروف ہے۔ میں نے ایک دن اس کو اپنے گھر مزدوری کے لیے بلایا تو اس سے مسجد نہ جانے کی وجہ پوچھ ہی لی۔ میری بات سن کر وہ شخص یوں سمجھے رو پڑا اور کہا، شاید اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں کہ میں اس کے آگے سجدہ کروں۔ مجھے گردوں کی پرابلم ہے جس کی وجہ سے میرا چھوٹا پیشاب پر قابو نہیں رہتا، ہر وقت قطرے نکلتے رہتے ہیں، جبکہ مسجد جانے کے لیے بندے اور لباس کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے بشر کے چہرے پر افسوس، رنج و ملال اور بے بسی کے سارے نظارے نظر آ رہے تھے۔ خیر اس نے اپنا کام مکمل کیا، مزدوری لی اور گھر کو چل دیا۔ ایک بار رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بیوہ مسلمان عورت اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بڑے 2 بچے جوانی کی دہلیز پر تھے۔ عورت گھر کے کام کاج کرنے میں مصروف تھی کہ اسے کرنٹ لگا اور وہ چل بسی۔ اس کی موت کے بعد پتہ چلا کہ اس کے گھر تو سحری میں کھانے تک کو کچھ نہیں تھا، کفن دفن اور قبر وغیرہ کے لیے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ تمام مسلمانوں نے حتی المقدور کوشش کی اور چندہ جمع کیا، مگر وہ پیسے بامشکل قبرستان کی کمیٹی سے قبر خریدنے کے بن سکے۔ کفن وغیرہ خریدنے کے لیے اب بھی مزید پیسوں کی ضرورت تھی اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بشر نے اپنی گدھا گاڑی بیچ دی
اور پیسوں سے مرحوم مسلمان عورت کے کفن دفن کا انتظام کیا اور باقی پیسوں سے ہاتھ سے چلنے والی 2 ریہڑیاں خرید کر ایک پر خود پھل فروٹ لگا لیا، جبکہ دوسری پر ان یتیم مسلمان بچوں جن کے والدین گزر چکے تھے۔ گھر میں کمانے والا بھی کوئی نہیں تھا، ان میں سے بڑے بچے کو سبزی لگا کر دے دی۔ بشر سارا دن اس لڑکے کو ساتھ ملا کر مزدوری کرتا، شام کو دونوں اتنا کما لیتے کہ دونوں کے گھر روٹی بن جاتی۔ میں نے بشر سے پوچھا تھا کہ تمہارا اچھا بھلا گدھا گاڑی کا کام چل رہا تھا، تم نے محض ایک مردہ عورت کا تن ڈھانپنے کی خاطر وہ کیوں بیچ دی؟ اب کتنی مشقت کے بعد تمہارے گھر 2 وقت کی روٹی بنتی ہے، جبکہ پہلے پہل تم ایک آدھا پھیرا کر لیتے تھے تو تمہارا گزارا ہو جاتا تھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ امت مسلمہ کی اس بیٹی کا کفن میری گدھا گاڑی اور میرے گھر والوں کی پیٹ پوجا سے کہیں زیادہ ضروری تھا، لہٰذا میں نے وہی کیا، اور میرے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ رمضان میں کیے گئے اچھے عمل کا اجر کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی بہتر سبب پیدا کر دیں گے۔ بشر کے جواب سے میں اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ مزید کوئی سوال نہ کر سکا، اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے حالات بدلتے دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ ریہڑی بان بشر نے اسی یتیم بچے کے ساتھ مل کر ایک دکان کرائے پر لی۔ اس دکان میں سبزی و پھل فروٹ لگائے۔ کچھ ہی سالوں میں وہ دکان انہوں نے خرید لی، اور پھر ہر سال ایک دکان میں اضافہ ہوتا گیا۔ جوں جوں بشر کے کاروبار میں اضافہ ہوتا گیا، توں مسلمانوں کے حالات بھی بہتر ہوتے گئے، یہاں تک کہ ہمارے قریبی شہر کی سبز منڈی پر پھل فروٹ کے بڑے تاجر مسلمان بن گئے۔ تمام مسلمان باروزگار تھے اور ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہی مسلمان جو سارے مل کر بھی ایک عورت کے لیے کفن نہیں خرید سکے تھے، آج جب بشر فوت ہوا تو قبرستان کی کمیٹی کے پاس کئی غریب مسلمانوں کی قبروں کے لیے ایڈوانس پیسے جمع تھے، کئی لوگوں کے کفن کے لیے رقم موجود تھی۔ یقیناً بشر کی موت کے بعد ہمارے گاؤں سے کبھی امت مسلمہ کی کوئی بھی بیٹی بغیر کفن کے قبر میں نہیں اترے گی، اور نہ ہی کفن کی خاطر در در پر جانا پڑے گا۔ بشر کے بدلتے حالات کو دیکھ کر میں نے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے مانگتے ہیں تو پھر آپ کو خود کے لیے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ حقیقی زندگی تو دوسروں کے لیے جینا اور دوسروں کی خاطر اپنی خواہشات کی قربانی دینا ہے، اور یقیناً ایسے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ مکرمہ میں ایک عالم دین کا انتقال ہوا۔ انہیں مسلمانوں کے ایک عام قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی وفات کے کچھ سالوں کے بعد ایک اور شخص کا انتقال ہوا، چونکہ عرب کا دستور ہے کہ جب کوئی قبر پرانی ہو جاتی ہے تو پرانے مردے کی جگہ نیا مردہ دفن کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح کئی مردے ایک ہی قبر میں دفن ہوتے جاتے ہیں۔ لہذا اس شخص کو دفن کرنے کے لیے اس عالم دین کی قبر کھولی گئی تاکہ اس شخص کو بھی اس کی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ لیکن قبر کھولتے ہی ایک عجیب و غریب منظر نظروں کے سامنے تھا۔ اس عالم دین کی میت کی بجائے ایک نہایت حسین لڑکی کی میت تھی، اور وہ لڑکی کسی یورپین ملک کی معلوم ہوتی تھی۔ سب لوگ بہت حیران ہوئے، اور یہ بات تھوڑی ہی دیر میں سارے علاقے میں پھیل گئی کہ فلاں عالم کی قبر میں ان کی میت کی جگہ ایک حسین لڑکی کی لاش ہے۔ لوگ دور دور سے یہ منظر دیکھنے کے لیے آئے۔ اتفاق سے وہاں یورپ کے کسی ملک سے آنے والا ایک مسلمان سیاح بھی موجود تھا جو حج کے ارادے سے مکہ آیا ہوا تھا۔ اس نے جب اس لڑکی کی صورت دیکھی تو کہا کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں، یہ فرانس کی رہنے والی ہے، اس کا سارا گھرانہ عیسائی ہے، لیکن یہ خفیہ طور پر مسلمان ہو گئی تھی، اور اس نے مجھ سے بھی اسلام کی کچھ کتابیں پڑھی تھیں۔
پھر کچھ دن کے بعد یہ بیمار ہو کر فوت ہو گئی تو گھر والوں نے اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا تھا، اور اب حیرت ہے اس کی میت یہاں مکہ پہنچی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس لڑکی کی میت یہاں منتقل ہونے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ نیک اور مسلمان تھی، لیکن پھر عالم دین کی میت کہاں گئی؟ کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کی میت اس لڑکی کی قبر میں چلی گئی ہو۔ اس سیاح نے کہا کہ میں حج سے فارغ ہو کر چند دن میں واپس جا رہا ہوں۔ میں اس لڑکی کے ورثہ سے مل کر اس کی قبر کشائی کر کے دیکھوں گا کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ ان لوگوں نے عالم دین کے ورثہ میں سے ایک شخص اس سیاح کے ساتھ بھیج دیا۔ سیاح نے اپنے ملک واپس جا کر لڑکی کے والدین سے سارا قصہ بیان کیا تو وہ بہت حیران ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے لڑکی کی قبر کشائی کی تو حیران کن طور پر لڑکی کے تابوت میں اس عالم دین کی میت تھی جو مکہ میں دفن ہوا تھا۔ وہ لوگ بہت حیران اور پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ مکہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ اس عالم دین کی میت عیسائیوں کے قبرستان میں اس لڑکی کی قبر میں ہے تو سب کو بہت حیرانگی ہوئی کہ لڑکی کا یہاں منتقل ہونا تو اس کے مسلمان ہونے اور نیک ہونے کی وجہ سے تھا، لیکن عالم دین سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں عیسائیوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا۔ چنانچہ اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ تیرے شوہر میں ایسی کون سی بات تھی جو اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر تو بہت نیک اور نمازی انسان تھا، تہجد گزار اور قرآن پاک کا پڑھنے والا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ سوچ کر بتاؤ، آخر کوئی تو ایسی بات ہوگی جس وجہ سے یہ اتنا سب کچھ ہو گیا۔ اس عالم دین کی بیوی نے غور کر کے کہا کہ اس کی ایک بات مجھے ہمیشہ کھٹکتی تھی کہ جب بھی اس پر غسل جنابت واجب ہوتا تھا تو وہ نہانے سے پہلے کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ ان پر یہ غسل واجب نہیں ہے، ہمیں تو سردی میں بھی نہانا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ان کے درمیان ہی پہنچا دیا جن کے طریقے کو وہ پسند کرتا تھا اور اسلامی احکام اسے ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے کہ لائل پور کے ایک گاؤں میں عجیب واقعہ پیش آیا۔ لائل پور یعنی موجودہ فیصل آباد کا ایک گاؤں فاضل پور جس کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب گاؤں تھا جس میں موجود تمام گھروں کے دروازے نہیں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں پچھلی ایک صدی سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا جس میں لوگوں کی مال و جان کو کسی قسم کا خطرہ ہو۔ لوگوں کے مال مویشی سارا دن ایک دوسرے کے کھیتوں میں چرتے پھرتے تھے اور شام کو اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے تھے۔ اگر کسی گھر میں شادی ہوتی تو گویا پورا گاؤں سجایا جاتا تھا اور ایک دوسرے کی غمی میں بھی سب شریک ہوتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک زمین دار جس کا نام نواب چاند تھا، یہ کاشتکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انگریز کمشنر کا منشی بھی تھا۔ فاضل پور گاؤں کے مسائل حل کرانے میں پیش رہتا اور تمام گاؤں والے نواب چاند کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دفعہ منشی کی بیٹی رانی کپاس کے کھیت میں کپاس چن رہی تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کسی نامعلوم آدمی نے اچانک پیچھے سے رانی پر ایک نشہ آور کپڑا پھینکا۔ اس سے پہلے کہ رانی مڑ کر اس شخص کو دیکھ پاتی، وہ بے ہوش ہو کر کھیت میں ہی گر پڑی۔ اس ملعون شخص نے رانی کو داغدار کیا جبکہ وہ کھیت کے درمیانی حصے میں موجود تھی اور وہاں کسی کی آمد و رفت کا کوئی امکان بھی موجود نہیں تھا۔ کافی دیر کے بعد رانی کو ہوش آیا تو وہ نیم برہنہ حالت میں تھی۔ اس کے آدھے کپڑے پھٹ چکے تھے اور اسے اس بات کی بھنک لگ گئی کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ رانی کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک پسینے سے شرابور تھا اور وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اپنی نس کاٹ کر اپنی زندگی ہی ختم کر لے، مگر پھر اسے اپنے باپ یعنی منشی کا خیال آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اسی کے سہارے ہی زندہ ہے اور وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں کی وفات کے بعد باپ بیٹی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ اچانک رانی کی نظر زمین پر پڑے چند سونے کے سکوں پر پڑی اور سکوں کے ساتھ ہی کپاس کے پتے پر ایک تحریر بھی لکھی تھی۔
رانی نے تحریر پڑھی تو اس پر لکھا تھا، مسلسل 1 گھنٹے تک مجھے لطف اندوز کرنے کا بے حد شکریہ۔ یہ میری زندگی کا یادگار گھنٹہ تھا جس کو میں مفت میں کیش کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ان لمحوں کی قیمت بھی ادا کی ہے۔ یہ سونے کے سکے تمہاری قیمت ہیں۔ رانی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ پتا اور سکے اٹھائے، کپاس کے پتوں سے اپنا آدھا جسم چھپایا اور گھر کی بجائے قاضی کی عدالت میں جا پہنچی۔ وہ اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کا باپ رانی کو اس حالت میں دیکھے گا تو شاید اس کی سانسیں ادھر ہی رک جائیں۔ عدالت میں پہنچی تو قاضی سے کہا، قاضی صاحب، اس گاؤں کی بیٹی پر بہت ظلم ہوا ہے۔ اگر یہ دن غروب ہونے سے پہلے میرے مجرم کو نہ پکڑا گیا تو ایک اور ظلم ہوگا۔ قاضی نے جب رانی کو اس حالت میں دیکھا تو غصے سے کانپنے لگا۔ رانی نے اس کے سامنے پتے پر لکھی تحریر اور سونے کے سکے رکھ دیے۔ قاضی نے حکم دیا کہ اس گاؤں کے تمام مردوں کو عدالت کے احاطے میں جمع کیا جائے۔ کچھ ہی دیر میں تمام مرد عدالت میں جمع ہوئے اور ایک ماہر شناسی کو بھی بلایا گیا جو لکھائی کی شناخت کر سکتا تھا۔ شناسی نے ایک ایک کر کے سب کی لکھائی چیک کی مگر کسی کی بھی ہینڈ رائٹنگ میچ نہ ہو پائی۔ رانی کا باپ منشی بھی عدالت میں پہنچ گیا اور بلند آواز میں چیخ چیخ کر کہنے لگا، گاؤں والوں، آج تم سب کے لیے مر جانے کا موقع ہے۔ میں نے تم لوگوں کے حقوق کے لیے جنگ لڑی، اس گاؤں کی فلاح کے لیے دن رات محنت کی، مگر افسوس کہ تم نے میری بیٹی کو ہی داغدار کر ڈالا۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں نے منشی سے کہا کہ یہ جرم کرنے سے پہلے ہم ہلاک نہ ہو جاتے۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ رانی کو اپنی سگی بہنوں سے بڑھ کر سمجھتے تھے۔ عدالت میں موجود ایک بوڑھے شخص نے کہا، قاضی صاحب، رانی کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص بڑا چالاک تھا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی، ورنہ نہ وہ پتے پر تحریر لکھتا اور نہ ہی سونے کے سکے رکھ کر جاتا۔ قاضی نے منشی سے پوچھا کہ تمہارا کسی سے کوئی جھگڑا تو نہیں؟ جس پر منشی نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہمارا کسی سے بھی کوئی جھگڑا نہیں، نہ ہی میں نے زندگی میں کسی سے بحث کی اور نہ ہی دل دکھایا۔ سونے کے سکوں کو دیکھ کر قاضی کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد قاضی نے سپاہیوں سے کہا کہ پانی کا ایک بڑا سا برتن لایا جائے، اس پانی کو آگ پر گرم کیا جائے۔ میں دیکھتا ہوں جب مجرم کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا تو وہ اپنے جرم کا اقرار کیسے نہیں کرے گا۔ عدالت میں موجود سب لوگ خوف سے کانپنے لگے اور قاضی سے التجا کرنے لگے کہ خدا کی قسم، ہم بے گناہ ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ظلم مت کیجیے۔ ایک بڑے سے کڑاہ میں پانی کے گیلن ڈالے گئے اور اسے آگ پر گرم کیا گیا۔ قاضی نے حکم دیا کہ عدالت میں موجود تمام مرد ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ بات سنتے ہی گاؤں کے مرد حضرات کی چیخیں نکل گئیں۔ انہیں اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ ایک بوڑھے دیہاتی نے قاضی سے کہا، قاضی صاحب، مجھے آپ کھولتے ہوئے پانی کے کڑاہ میں نہ ڈالیں بلکہ سیدھا آگ میں ہی ڈالیں۔ جب آپ نے ہم سب کو بے گناہ مارنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر ایسی سزا دیں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہو۔ قاضی نے قطار میں کھڑے مردوں کو گننا شروع کیا اور سپاہی سے کہا کہ وہ سونے کے سکے لے آؤ۔ سپاہی سونے کے سکے قاضی کے سامنے لایا تو قاضی نے انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا۔ عدالت میں موجود تمام لوگ قاضی پر حیران ہوئے کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے، مگر اب انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ کم از کم ہمیں تو اس پانی میں نہیں ڈالا جائے گا۔ قاضی نے کڑاہ پر پانی کی اوپر والی تہہ پر غور کیا اور فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گاؤں کے جتنے بھی قصاب ہیں انہیں عدالت میں پیش کیا جائے۔ سپاہی جانتے تھے کہ اس گاؤں میں صرف 2 ہی قصاب گوشت فروخت کرتے ہیں جو کہ اس قطار میں موجود تھے جو عدالت کے احاطے میں قاضی کے کہنے پر بنائی گئی تھی۔ قاضی نے دونوں کو آگے آنے کا حکم دیا۔ ایک کا نام بشیر جبکہ دوسرے کا نام مولوی اختر تھا۔ قاضی نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ آج کے دن دونوں نے دکان کھولی تھی یا ایک نے؟ سب گاؤں والے جانتے تھے کہ مولوی اختر علی جمعہ کے دن گوشت فروخت نہیں کرتا تھا جبکہ بشیر قصاب ہفتے کے 7 دن گوشت فروخت کرتا تھا۔ قاضی نے بشیر قصاب کو حوالات میں بند کر دیا اور سپاہیوں سے کہا، اسے اس وقت تک مارتے رہو جب تک یہ اپنے جرم کا اعتراف نہ کرے۔ انہوں نے قصاب کو تشدد کا نشانہ بنایا تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔
سب گاؤں والے حیران تھے کہ قاضی نے مجرم کی کیسے شناخت کی۔ قاضی نے کہا، جب میں نے ان سکوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا تو پانی پر گوشت کی چکنائی کی تہ بن گئی۔ بس میں سمجھ گیا کہ یہ کام کوئی ایسا شخص کر سکتا ہے جس نے یا تو کوئی تازہ جانور ذبح کیا ہو یا پھر پھٹے پر گوشت فروخت کرتا ہو۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ گاؤں میں آج کوئی جانور ذبح نہیں کیا گیا تو سارا شک ان دو قصاب پر ہی ہوا۔ آج چونکہ جمعہ کا دن تھا لہٰذا مولوی صاحب نے آج اپنا پھٹا بند کر رکھا تھا، جبکہ بشیر قصاب کی دکان کھلی تھی۔ اس نے رانی کو کپاس کے کھیت میں اکیلے ہی جاتے دیکھا تو ادھر سے ہی رانی کا پیچھا کیا۔ انہی گوشت والے ہاتھوں سے سکے جیب میں ڈالے، پھر جیب سے باہر بھی نکالے۔ جس وقت رانی کپاس کے کھیت میں گئی تھی اس وقت اس کی دکان بھی بند دیکھی گئی۔ تو اسی پر ہی شک گیا تھا اور اب تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر بھی لیا۔ قصاب کی اس جرم کی عبرتناک سزا دی گئی۔ اسے سپاہیوں نے پکڑ کر اسی کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا گیا۔ سب دیہاتیوں نے اپنی آنکھوں سے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد فاضل پور گاؤں میں ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آ سکا۔ منشی اپنی بیٹی رانی کے رشتے کے بارے میں بہت پریشان ہوا کیونکہ اس واقعہ کے بعد رانی کی منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ رانی کا منگیتر ایک تنگ دل شخص تھا جو حقیقت جاننے کے باوجود رانی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ منشی کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے قاضی نے رانی کو اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ منشی نے عزت کے ساتھ رانی کو اپنے گھر سے رخصت کیا اور رانی نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں۔ مزید ایسے واقعات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔